27 مارچ 1977 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے ہولناک طیارہ حادثہ کون سا تھا تو شاید آپ کے ذہن میں 9/11 ملیشیا ایئر لائن یا کسی اور جدید سانحہ کا خیال آئے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ دنیا کا سب سے جان لیوا فضائی حادثہ کسی دہشت گرد حملے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف چند لمحوں کی غلط فہمی، خراب موسم، انسانی فیصلوں کی ایک زنجیر کے باعث پیش آیا۔ ایک ایسا سانحہ جس میں صرف چند سیکنڈ کے اندر 583 انسان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ ہے ٹینریف ایئرپورٹ کی کہانی۔ 1977 میں اسپین کے کینری جزائر سیاحوں کی پسندیدہ منزل تھے۔ ہر روز یورپ اور امریکہ سے سینکڑوں پروازیں یہاں آتی تھی۔ اسی دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ نیدرلینڈ کی KLM کی پرواز اپنے مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی، جبکہ امریکہ کی PAN کی پرواز بحر کنوز عبور کر کے کینری جزائر پہنچ رہی تھی۔ کسی مسافر کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ اچانک قریبی جزیرے گران کناریا کے ایئرپورٹ پر ایک بم دھماکہ ہوا۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر وہاں آنے والی کئی پروازوں کو ٹینریف نارتھ ایئرپورٹ پر بھیج دیا گیا۔ یہ ایئرپورٹ اتنی زیادہ پروازوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ہر طرف بڑے بڑے طیارے کھڑے تھے، پارکنگ بھر چکی تھی اور فضائی عملہ شدید دباؤ میں کام کر رہا تھا۔ جیسے یہ سب کافی نہ تھا، ویسے ہی موسم نے بھی خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ سمندر سے اٹھنے والی گھنی دھند نے پورے ایئرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ چند میٹر رہ گئی۔ پائلٹ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرول بھی صرف ریڈیو رابطے پر انحصار کر رہا تھا۔ اسی دوران KLM کا کپتان جلد روانہ ہونا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پرواز میں مزید تاخیر ہوتی تو عملے کے ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو سکتے تھے اور انہیں رات وہیں گزارنی پڑتی۔ دوسری طرف PAN کا جہاز رن وے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گھنی دھند میں درست ٹیکسی وے تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں سے وہ لمحات شروع ہوتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی ہوا بازی کی تاریخ بدل دی۔ ریڈیو پر ہدایت دی جا رہی تھی، آوازیں دھندلی تھی، رابطے مکمل طور پر واضح نہیں تھا اور ہر شخص جلد بازی میں تھا۔ پھر ایک ایسا جملہ بولا گیا جسے مختلف انداز میں سمجھ لیا گیا۔ KLM کے کپتان کو لگا اب اسے اڑان بھرنے کی اجازت مل چکی ہے، جبکہ حقیقت میں PAN کا طیارہ ابھی رن وے پر موجود تھا۔ کپتان نے انجن پوری طاقت سے چلا دیے۔ 4 طاقتور انجنوں کو گرج کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ اسی وقت PAN کے عملے کو سامنے دھند میں ایک دھندلی سی روشنی دکھائی دی۔ پہلے کسی کو یقین نہیں آیا، پھر اچانک وہ روشنیاں بڑھنے لگی۔ دھند ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ KLM کا بوئنگ 747 پوری رفتار سے رن وے پر دوڑ رہا تھا، جبکہ PAN کا جہاز ابھی رن وے پر مکمل طور پر نہیں نکلا تھا۔ دونوں طیاروں کے درمیان فاصلہ ہر سیکنڈ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر گھنی دھند نے انہیں ایک دوسرے سے تقریباً چھپا رکھا تھا۔ اچانک PAN کے کاکپٹ میں بیٹھے کپتان نے سامنے تیزی سے آتی ہوئی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، پھر کپتان نے زور سے چلا کر کہا اپنے ساتھیوں کو خبردار۔ انہوں نے پوری طاقت سے جہاز کو رن وے سے موڑنے کی کوشش کی، لیکن اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوسری جانب KLM کے کپتان نے بھی سامنے دوسرا جہاز دیکھا۔ انہوں نے آخری کوشش کے طور پر طیارے کا اگلا حصہ اوپر اٹھایا تاکہ شاید وہ دوسرے جہاز کے اوپر سے گزر جائے، لیکن رفتار، وزن اور کم فاصلے نے انہیں یہ موقع نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ KLM کا طیارہ PAN سے ٹکرا گیا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ دونوں جہاز آگ کے ایک عظیم شعلے میں تبدیل ہو گئے۔ کئی کلومیٹر دور تک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ رن وے پر ہر طرف آگ، دھواں اور ملبہ پھیل گیا۔ کچھ ہی سیکنڈ پہلے جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ اب تاریخ کے بدترین فضائی سانحہ کا حصہ بن چکے تھے۔ امدادی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل حادثہ رن وے کے کس حصے میں ہوا ہے۔ کیوں دھند نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب ریسکیو اہلکار جائے حادثہ پہنچے تو منظر انتہائی ہولناک تھا۔ KLM کا طیارہ مکمل طور پر جل چکا تھا، جبکہ PAN کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔
आग इतनी शदीद थी कि बहुत से लोगों को बचाने का मौका ही ना मिल सका। इस सारे में मजमूई तौर पर 583 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि PAN के जहाज से सिर्फ चंद दर्जन अफराद जिंदा निकलने में कामयाब हुए। KLM के जहाज में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा न बच सका। ये हादसा सिर्फ एक अलमनाक वाकया नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साबित हुआ। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने महीनों तक तहकीकात की, इन्होंने रेडियो रिकॉर्डिंग्स सुनी, ब्लैक बॉक्स का जायजा लिया और हर लम्हे का तज्जिया किया। नतीजा ये निकला कि यह हादसा किसी एक शख्स की गलती नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का मजमुआ था। घनी धुंध, रेडियो पर गैर वजह गुफ्तगू, जल्दबाजी और एक लम्हे की गलत फहमी ने मिलकर दुनिया की तारीख का सबसे होलनाक फजाई हादसा जन्म दिया। इसके बाद आलमी हवाबाजी के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की गई। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान गुफ्तगू के लिए नए और ज़्यादा वाज़ह मियारी अल्फाज मुतारफ़ कराए गए। टेक ऑफ जैसे अल्फाज इस्तेमाल के कवायद तब्दील किए गए ताकि किसी किस्म की गलत फहमी पैदा ना हो। इसके साथ साथ पायलट्स के लिए बेहतरीन तरबियत का इंतज़ाम किया गया और दुनिया भर में इसको लाजमी करार दिया गया, जिसमें पायलट्स को टीम वर्क, वाज़ेह राब्ते और बर वक्त फैसलों की तरबियत दी जाती है। आज जब भी कोई मुसाफिर हवाई जहाज़ में बैठकर महफूज अपनी मंजिल तक पहुंचता है, टेनरिफ एयरपोर्ट हमें यह सबक देता है कि बाज़ औक़ात तारीख जंगों से नहीं बल्कि सिर्फ चंद सेकंड की गलतफहमी से भी बदल जाती है। एक लम्हा, एक फैसला और एक गलत राब्ता सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। इसलिए आज भी दुनिया भर के एविएशन अकेडमियों में इस हादसे का मुतालिया किया जाता है ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना दोहराई जाए। अगर आपको तारीख की ऐसी हकीकी सबक आमोज और हैरान कुन वाक़यात पसंद है तो HT हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख के एक और ऐसे वाक़े की कहानी लेकर आएंगे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया।